آج کا سبق ہم وریٹرم ایلبم سے شروع کرتے ہیں. اس کی جو سب سے نمایاں بات آپ کو کتابوں میں لکھی ملے گی وہ اس کی سردی کا احساس ہے. بعض ڈاکٹر لکھتے ہیں کولڈنس رنس تھرو دس ریمیڈیز. سر سے پاؤں تک سردی کا احساس اس میں بہت شدت اختیار کر جاتا ہے. لیکن یہ دوا زیادہ شہرت پا گئی ہے ہیضے کے حوالے سے. ہنیمن نے جو ہیضے کے لیے 3 دوائیں تجویز کی تھیں وبا سے پہلے ہی، جو اس نے ہیضے کے حالات سنے ہوئے تھے، دیکھے ہوئے تھے، استعمال سے قبل جو اس نے دوائیں تجویز کی وہی دوائیں ہیضے میں سب سے زیادہ کام آئیں اور آج تک کام آتی ہیں. ان میں ایک کیمفر، ایک وریٹرم ایلبم اور ایک کیوپرم مشہور ہیں، اور بہت سے ڈاکٹر انہی کے دائرے میں رہتے ہیں. حالانکہ اور دواؤں کی بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے، صرف یہ کافی نہیں ہے، مگر پھر بھی اچھا اثر رکھتی ہیں. وریٹرم میں سردی کا احساس بہت ہی نمایاں ہے اور ٹھنڈے پسینے، سر سے پاؤں تک ٹھنڈے پسینوں میں مریض تر بتر ہو جاتا ہے. اور کمفر میں بھی سردی کا احساس اور سر سے پاؤں تک ٹھنڈے پسینوں میں تر بتر، دونوں میں کمزوری بہت. لیکن پہچان یہ ہے کہ کیمفر میں جو اجابت ہے وہ بہت تھوڑی تھوڑی اور بار بار ہوگی، مگر بہت کھل کر بہت پانی نہیں نکلتا. وریٹرم میں جتنا پانی نکلتا ہے ہیضے میں اتنا کسی اور دوا کے اثرات میں نہیں ملتا. بے حد پانی والے کھلے اسال جو دیکھتے دیکھتے جسم کو پانی نچوڑ لیتے ہیں، اور ایسا مریض جلدی مر جاتا ہے. پھر وریٹرم ایلبم میں اور ان دونوں دوسری دواؤں میں بھی تشنجات پائے جاتے ہیں، اور خاص طور پر پنڈلیوں میں یا دوسرے اعضاء میں بھی تشنج بہت ملتے ہیں، جو ہیضے کی خاص نشانی ہے. ہیضے کے بد اثر سے پانی سوکھنے کی وجہ سے بھی تشنج پیدا ہوتے ہیں، اور ویسے ہی اس کی ٹاکسین یعنی اس کے زہر میں بھی کوئی بات ایسی پائی جاتی ہے جو تشنج پیدا کرتے ہیں. تو وریٹرم ایلبم میں پسینہ، ٹھنڈا پسینہ بہت، اور کمزوری بہت، اور اسال کھلے، اور سردی کا بہت احساس. کافور میں یہ چیزیں بہت، لیکن ہر معاملے میں وریٹرم ایلبم کافور سے آگے ہے. لیکن نسبتاً زیادہ ہے، اس لیے ایسی نمایاں پہچان نہیں ہو سکتی ایک آدمی کو جب تک وہ دونوں کو مریضوں کو دیکھے نہ اور یہ نہ محسوس کرے کہ اس کا پسینہ نسبتاً کم، اس کے تشنج نسبتاً کم. اس وقت تک اس کا یا کمزوری کم. بڑا مشکل ہے ایسی حالت میں یہ پہچان کہ وریٹرم چاہتا ہے یا کیمفر چاہتا ہے. مگر اسال کی مقدار بالکل واضح فرق کر دیتی ہیں، اس لیے کوئی شبہ کی گنجائش نہیں رہتی. اگر بے حد پانی کا اخراج ہے تو یہ وریٹرم کی علامت ہے. وریٹرم میں ایک اور انتہا بھی پائی جاتی ہے، یعنی خشکی. جس طرح یہ اسال کی چوٹی کی دوا ہے، اگر اتنے زیادہ ہوں، اس کے ساتھ شرط ہے کہ کمزوری اور ٹھنڈا پسینہ ہو. تو اسی طرح یہ قبض کی بھی بہترین دوا ہے. اگر قبض دائمی ہو چکی ہو، بہت لمبے عرصے تک رہے، اور ویسے رجحان ہو کمزوری کا، اور اگر ٹھنڈے پسینے کا بھی ساتھ رجحان ہو، تو پھر وریٹرم ایلبم بہت اچھی دوا ہے. لیکن اس کے بغیر بھی میں نے دیکھا ہے، یہیں ہندوستان میں بھی کئی دفعہ تجربہ ہوا ہے. کوئی آدمی آتا ہے کہ جس بچے کو قبض ہے،
7 دن تک اجابت نہیں ہوتی اور کوئی دوا کام نہیں کرتی. ویریٹرم البم اگر دے دیں تو بسا اوقات یعنی 100% تو نہیں, کیونکہ ساری علامتیں نہیں ہوتی, صرف یہ علامت ہوتی ہے جو میرے ذہن میں ہو, اس کے باوجود کام کر جاتی ہے. اور اگر وہ دوسری علامتوں پھر تو بالکل تیر بہدف ہے. کوئی صرف ہل رہا ہے اس تاریخ میں, معلوم ہوتا ہے کسی نے اور نے بھی تجربہ کر کے دیکھا یہاں. ہاں کیا نا, کیا تجربہ کیا ہے؟ جی میں نے دیے 2-3 بچیوں کو نا, کسی طرح ایک کو تو ایک پورا مہینے سے نہیں آ رہی تھی, تو میں نے ایک خوراک دی, رات کو اتنا کھلا اس کو کہتی اس کی ماں نے بتایا کہ سر جی, اور پھر اس کو دوبارہ دی میں نے, تو وہ کہتی کہ بار بار نہیں, پھر اس کو کافی دیر کے بعد دی تو پھر وہ کہتی تھی کہ ٹھیک ہو. اس کا کیس ہوگا. اچھا یہ حال کرتے ہیں مریضوں کا, ایک مہینے تک اجازت نہیں ہو رہی. ہاسپٹل بھی گئی وہ باہر سے ہو چکے ہیں. شکریہ اس کا اعتراف کا. اب نشانیاں بتائیں مریض کی. ہاں ہاں بتاؤ. وہ غیر نئی اندھی ہوئی ہے, گفتان کو پتہ ہے. اچھا مریض نہیں ویسے مریض تھی. اچھا اچھا غلط جان ورنہ ان کی مریض رہتی تو یہ شروع کرنے کے بعد مجھے آپ نے کیوں خان خان کے مجھے بتایا تھا کہ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گئی تھی, شاید مجھے سمجھے نہیں. کھانتے نہیں. اچھا اچھا شاید دوسرے خان کہاں تھا ڈاکٹر خان؟ میں تو یہی خان سمجھتی ہوں شاید کوئی اور ہو. ہاں ٹھیک ہے. اس کا نقشہ جو سردی کا ہے, کہتے ہیں بستر میں عام اگر حیضہ نہ بھی ہو تو سردی بہت نمایاں ہے. انگلیوں کے پورے تک ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, اور جب مریض اس طرح ٹھنڈا ہو جائے کہ سارا بدن ٹھنڈا, تو بعض دفعہ یہ لگتا ہے جیسے خون کی بجائے برفیلا پانی اندر گھوم رہا ہے, یعنی زروں کے اندر سردی دوڑتی ہے. یہ خاص ویریٹرم البم کی نشانی ہے کہ مریض اس کا اکثر یوں بھی بتاتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ خون جمع ہوا خون یا پگھلی ہوئی برف میرے خون کی جگہ دوڑ رہی ہے, اور کمزور بستر پہ لیٹا ہوا, ماتھا بھی ٹھنڈے پسینے سے تر بتر, سر درد اور ایگزاسشن. ہم جب وہ آخری وقت ہو مریض کا, یعنی آخری وقت کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہوں, بعض دفعہ آخری وقت نہیں بھی ہوتا تو علامتیں ہوتی ہیں کم از کم, اس میں عام طور پر کاربوویج دیتے ہیں. ویریٹرم البم کا جو نقشہ ہے یہ بالکل مریض کے, ایسے مریض کے آخری وقت کا جو اس کا تمام جسم ناکام ہو چکا ہو, موت کے ٹھنڈے پسینے بھی آتے ہیں, اس میں اس کو بھی ٹرائی کر کے دیکھنا چاہیے اگر کوئی ایسا ہو تو. ایسا تجربہ بعید نہیں کہ یہ بھی کوئی بہت ہی اچھی دوا ثابت ہو ایسے موقع پر. اور تشنج بڑے سخت ہوتے ہیں اس میں. تشنج ایک ایسا ہے اس میں جو صرف تشنج کے معاملے میں کیوپرم سے یہ نمبر 2 ہے. تشنج میں کیوپرم جیسا کوئی تشنج نہیں, بہت ہی خطرناک تشنج پیدا ہوتا ہے. لیکن کاپر کو چھوڑ کر, تانبا کہتے ہیں اس کو, کاپر کو, ہاں تانبے کا جو تشنج ہے اس کو چھوڑ کر باقی تشنجات میں یہ نہ, باقی چیزوں میں یہ اس سے آگے ہے. اس کا بھی تشنج کافی ہے مگر کیوپرم اس سے نمبر 1 پہ ہے. عام طور پر اگر تانبے کی انگوٹھی پہن لی جائے اس زمانے میں جب حیضہ پھیلا ہو, یا کڑا پہن لیا جائے, تو بہت سے لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ بڑے افیکٹو علاج ہے.
प्रिवेंटिव के तौर पर, यानी हैजे की रोकथाम में ये बहुत मुफीद साबित होता है। आर्थराइटिस में भी लोग पहनते हैं, हाँ, आर्थराइटिस वाले भी लोग वो और कड़े होते हैं कुछ, नहीं होते हैं। नहीं तांबा ही देखो, उसको कुछ अलॉय है किसी चीज़ से मिला हुआ उन्होंने ख़ास तौर पर एक चीज़ बनाई हुई है, ये पहनो तो दमे के लिए, बतली के लिए बहुत इस्तेमाल होता है ऐसा कड़ा एक। जो कहते हैं कि जिनको सी सिकनेस हो या वैसे ही औरतों को, वो एक कड़ा है जो पहन लें तो उससे कुछ तकलीफ नहीं होती। फिर मशहूर है, पता नहीं, मैंने तजुर्बा कभी नहीं हमारे कराया। गांधी दोस्त हैं हजूर, उनको घुटने की बड़ी तकलीफ थी, अच्छा, उन्होंने पहना तो वो कहते हैं बिल्कुल ठीक हो गया। मैं ये तो कोई फर्क आपके घर में कोई खातून ऐसी नहीं जिसको घुटने की उनको नहीं फर्क पड़ा वो तो करे कोई नहीं फर्क पड़ा। दूर की बात करें, घर की बात करें। उसको पता नहीं कि कड़े से फर्क पड़ा, कुछ और चीज से पड़ गया, लगे से जानता है। आपने आजमा के देखा, फायदा नहीं हुआ, और मरीजों पे भी आजमाए। मैंने खुद पे आजमाया, जरूर मुझे तकलीफ होती थी घुटने की, हाँ, कोई फायदा नहीं। गया कहाँ वो कड़ा? पता नहीं सर, रखा है। पहना है मैंने, हाँ, एक पहना है मैंने, अच्छा, वो भी पहना हुआ बेफायदा बेफायदा। मुझे किसी ने कहा था पहने रखो, अच्छा, शायद कभी कोई याद आ गया। मेरी बाची ने कहा था पहने रखो, हो जाएगा ठीक, दुआ करते हैं। नहीं नहीं, इसको आप लोगों पर इस्तेमाल शुरू कर दें। अब अच्छा जी, पहले कड़ा पहनाएं, फिर कुछ और दें। हैं? दवाई के बगैर तक हाँ हाँ, जी। इसमें साल के साथ वॉमिटिंग भी बहुत होती है। और इस मामले में काफूर भी इससे बहुत मुशाबे है। कै के साथ बार बार तर्जिम के मुराद है असाल का जारी होना, और ये एक दूसरे को एंटीडोट करते हैं। अगर काफूर के जहर से हो तो वेरेट्रम इलाज है उसका, अगर वेरेट्रम का जहर वाक़तन मिला हो किसी को तो काफूर इलाज है। और काफूर का जो कॉलरा है वो बाज़ दफ़ा दूसरे असहाल में भी जो कि हैज़ा नहीं होते उनमें भी एक ख़ास ये अलामत रखता है कि एकदम अखराजात खुश्क हो जाएंगे, मगर इलाम जो कमज़ोरी की नक़ाहत की अलामत है वो उसी तरह रहेगी और मरीज़ डूबता हुआ मालूम होता है। ख़ास तौर पर अगर बच्चों में ऐसा हो तो उसको बिला ताख़ीर काफूर देना चाहिए, होम्योपैथिक काफूर या फिर वेरेट्रम एल्बम। क्योंकि मुझे याद है कई ऐसे बच्चे रबा में ऐसे हुए जिनको वो बाद जब वफात हो गई फिर माँ ने बताया कि बुखार उतर गया था, अच्छा बड़ा ठीक ठाक हो गया, असार बंद हो गए और रात को फौत हो गया। तो ऐसा एक मरीज़ मेरे पास भी आया था रात को, और उसको मैंने फौरी तौर पर कैंफर दिया और दोबारा बुखार चढ़ गया और फिर असार जारी हो गया, मगर फिर उसी के असर से निस्बतन कम थे, जल्दी ठीक हो गया। तो मैं बताता हूँ कि बाज़ दफ़ा बीमारियाँ जिस्म के अंदर डूब जाती हैं इसलिए कि उनमें ताकत नहीं, जिस्म में ताकत नहीं रहती उनके मुकाबले की, उसको शफा नहीं समझना चाहिए। और ये जो ख़ास तौर पर असहाल की है ये कैंफर के साथ ख़ास ताल्लुक़ रखती है। और इस मरीज़ में ये अजीब बात है कि वैसे सुकड़ू सा ठंडा हड्डियाँ बना हुआ, लेकिन गुस्सा बड़ा है और मारकूट की बड़ी तमख्वाहिश होती है, बात बात पर वो हमला करके फाड़ दे, किसी को मार दे। ऐसे मरीज जो खुद ही बेचारे फिर मार खाते हैं। और जिस्म ठंडा हो और ये इस किस्म की अलामत हो तो दरअसल सर्दी के नतीजे में आसाब में बाज़ दफ़ा इश्तियाल पैदा हो जाता है, बेहद ज़ूद हिस्सी और गुस्सा बर्दाश्त नहीं रहता। अगर उनको टकोर करें, गर्म करें तो फिर आराम से मिजाज एतदाल पे आ जाएगा। तो एक लंबा अरसे तक सर्दी में रहना जो है ये मिजाज बिगाड़ता है। अपनी ज़ात में ऐसे लोगों का मिजाज ख़राब नहीं होता। उनको जब भी दवाएं दी हैं, मसलन मैंने खुद भी, वेरेट्रम हो या सुरानियम या और कोई ठंडी दवा हो, तो उनका मिजाज फ़ौरन एतदाल पे आ जाता है। तो अंदरूनी सर्दी बहुत चिढ़ाती है मरीज़ को,
اس لیے اس میں یہ علامتیں ملیں گی آپ کو ریٹر میں کہ پھاڑنے کو دل چاہتا ہے اس کا، کسی چیز کو پھینک دے، ڈسٹرکٹیونیس، تباہ کن رجحانات اس میں بہت پائے جاتے ہیں. اور مینیا جو اس کا ہے وہ عام طور پر مذہبی ہوتا ہے، یعنی اس کے علاوہ کہ کپڑے پھاڑے یا چیزیں کر دے، کوئی ادھر تہس نہس کرے کسی کو، اس کے مینیا میں مذہبی جنون پایا جاتا ہے. اور عام طور پر اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے آدمی بغیر کسی دوسری علامت کے. یہاں بھی ہیں بال بچے، ان کو بھی دلوا دو ریٹر معلوم، دو ہیں نا لڑکے ایسے، ان کو وقتاً فوقتاً ذرا پڑتا ہے کہ میں یہ ہو گیا ہوں، تو ان کو دلوا دو یہ. ہاں 30 200 دونوں میں کام آتی ہے یہ. 30 میں تو 30 میں استعمال کرتا رہا ہوں اور کبھی ضرورت نہیں پڑی اونچا دینے کی، 30 میں کام کرتی ہے. اس میں پھرپھرل مینیا اور کنورشنز بھی ہوتی ہیں، یعنی عورتوں کے بچے کی وضع حمل کے بعد بچہ پیدا ہو جائے جب، تو بعض دفعہ اندر کچھ ایسے گند رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو پرسوتی بخار کہتے ہیں اردو میں اس کو، یعنی بچے کی پیدائش سے تعلق رکھنے والا بخار جو انفیکشن سے پیدا ہوتا ہے اندر اور بہت تیز بخار ہو جاتا ہے، اس میں مینیا بھی ہو جاتا ہے. ایسے بخار کا اثر دماغ پر ضرور پڑتا ہے اور اکثر عورتیں بیچاری پاگل والی باتیں کرتی ہیں. اور عام طور پر چونکہ اس واقفیت نہیں ہے لوگوں کو کہ ہومیوپیتھک میں اس کی بہت اچھی دوائیں ہیں، اس لیے بعض ضائع بھی ہو جاتی ہیں بیچاری. ہسپتال لے کے جاؤ، جب تک جاتے ہیں اس وقت تک معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے. ابھی میرے آنے سے پہلے فون آیا ایئرپورٹ سے ایک نوجوان کا، اس کی بہن بیچاری اسی طرح فوت ہوگی لاہور کراچی میں، غالباً سندھ میں تھی، وہاں سے اس کو لے گئے. فوری طور پر بچی کی پیدائش ہوئی، بخار چڑھ گیا اور ہذیان شروع ہوا، اس کو فوراً کراچی لے کے گئے، مگر ہسپتال میں داخل ہونے کے باوجود انہوں نے جو ٹیکے ویکے دیے سب بیکار، تو وہ بیچاری پہلی بچی پہ فوت ہو گئی. یہ بہت خطرناک چیز ہے. عورتوں کے میں یہ عام طور پر ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، یعنی موت نہ بھی ہو تو تکلیف بہرحال بہت پہنچتی ہے. اس پہ یاد رکھیں کہ سلفر اور پیروجینم سے بہتر کوئی دوا نہیں اس میں، بہت ہی مؤثر ہے. ہاں جی، جب فارغ ہو جائے، بچہ ہو جائے اور بخار چڑھا ہو یا نہ چڑھا ہو پہلے دے دیں؟ نہیں، پہلے کیا ضرورت ہے خام خواہ؟ آرنی کا نہیں ہے. اچھا، آرنی کا اینٹی بایوٹک کام کرتی ہے اور پریونٹیو کا کام کرتی ہے. آرنی کا 1000 طاقت میں پیدائش سے چند دن پہلے دے دیں اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً دیتے رہیں، تو بہت ہی مؤثر دوا ہے پروفیلیکٹک کے طور پر. لیکن جب ہو جائے اگر بخار تو اس صورت میں بس پائروجینم اور سلفر ملا کر بہت طاقتور دوا ہے، اور اول تو فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے مریض، لیکن اگر نہ بھی ہو تو آگے بڑھتا نہیں مرض، اتنا خوفناک شکل اختیار نہیں کرتا جتنا میں نے ابھی مثال دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس سے ٹھیک نہ ہو اور کرونک ہو یہ چیز، غیر معمولی بخار یا زندگی کو خطرہ لاحق نہ ہو مگر کرونک اندر سے بدبودار مادے نکلیں اور انفیکشن کبھی کبھی بخار ہو جائے کرے، اس میں پلسٹیلا اچھی ہے. پلسٹیلا ایسے اخراجات کو جو دب جائیں ان کو نکالنے میں، ری اسٹیبلش کرنے میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے. پھر سلیشیا بھی اپنی جگہ پہ آ کے، جہاں مزاج ٹھنڈا ہو، سردی بہت ہو اور بخار کی کیفیت ہو، وہاں سلیشیا بہت اچھی دوا ہے. لیکن سلفر پہلے، سلفر پیروجینم سے تو شروع کرنا ہی کرنا ہے. ریٹرم البم کا مریض تیز بات کرتا ہے، جلدی جلدی باتیں کرتا ہے.
اور کبھی دماغ میں جوش پیدا ہو جاتا ہے، کبھی ایک دم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، کبھی بروٹ کرنے لگ جائے گا، سوچنے لگ جائے گا، کبھی تیز تیز بولے گا، چیخیں مارے گا. اور عام طور پر ویریٹرم کا مریض ذہنی لحاظ سے اپنی شفا سے نا امید اور مایوس ہو چکا ہوتا ہے. خودکشی کا رجحان پایا جاتا ہے. بعض لڑکیوں کو مینسز سے پہلے اداسی کا دورہ پڑتا ہے اور مسکراہٹ بھی غائب ہو جاتی ہے، مایوسی، اداسی، اور یہ سال ہر سال تک اسی طرح چلتا رہتا ہے. اس کا علاج وریٹرم ہے. وریٹرم کی ایک خوراک اب دیکھیں اس کے اندر نمایاں فرق پڑے گا. وہ اندرونی پتہ نہیں کچھ سردی کا احساس ہے، کیا چیز ہے جو مینسز کے قریب آ کر وہ سمجھتی ہے کہ میں اندرونی طور پر کہ میں پوری طاقت نہیں ہے میرے اندر اس کی. تو گہری اداسی اور مایوسی، یہ چیزیں مسکرانا بند کر دے گی لڑکی. اس وقت وریٹرم دے دیا جائے تو مستقلاً خدا کے فضل سے شفا مل جاتی ہے. اور اگر یہ علامتیں ہوں اور اس کو وریٹرم نہ ملے تو احتمال یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایسی مریضہ دن بدن پاگل ہوتی جائے اور بسا اوقات پاگل خانے میں بھی پہنچنا پڑتا ہے ایسی مریضاؤں کو. اور نشانی ان کی یہی ہے کہ وہ پتلا دبلا جسم ہوگا، سوکھی سڑی مگر بے حد سردی، اور مقابلے کی طاقت نہیں ہے کسی چیز کے. موڈ بدلتے ہیں، کبھی ایک دم موڈی ہو جائے گی، کبھی بہت غصے میں آ جائے گی، کبھی مار پیٹ کی طرف رجحان، کبھی خاموش ہو کر الگ ہو جانے کا رجحان. ہاں یہی بات ہے. آگے لکھا ہوا ہے ڈیورنگ دی مینسز دے بیکم کولڈ ایز ڈیتھ، لپس بلو. جو مینسز کے لیے ذہن جسم کے اندر توانائی چاہیے ان کو صحیح طریق پر نکالنے کی، وہ نہیں ہوتی اصل میں، اور سخت سردی کا دورہ پڑتا ہے اس وقت. اور ظاہری مزاج کی علامتوں کے علاوہ یہ علامت ڈاکٹر کو خاص طور پر پیش نظر رکھنی چاہیے. اب چند متفرق باتیں ہیں، بعض متضاد بھی لگتی ہیں مگر اکٹھی ہوتی ہیں بعض دواؤں میں. اس میں بعض دفعہ سر، میں نے بتایا تھا نا ٹھنڈا اور پسینے، بعض دفعہ سر کا جو دوران ہے وہ آرنیکا کی طرح ہوتا ہے. رجحان تو ہے، بڑا زور سے رش کر رہا ہے بلڈ، لیکن سر پہ سردی محسوس نہیں ہوتی. ہاں باقی تمام بدن پوری طرح ٹھنڈا ہوتا ہے. اور بعض اوقات لگتا ہے کہ سر کے اندر برف بھر دی ہے، جیسا خون کی نالیوں میں احساس ہے نا کہ پگھلی ہوئی برف دوڑ رہی ہے، اسی طرح سر میں لگتا ہے کہ کسی نے برف کوٹ کے بھر دی ہے. اور شدید تکلیف ہوتی ہے ایسے سر درد سے جس میں ساتھ یہ سردی کا احساس، اور خاص طور پر گودی میں اور سر کے عین چوٹی کے اوپر یہ احساس بہت نمایاں ہوتا ہے، جو سلفر کے برعکس ہے. سلفر میں سر کی چوٹی پر گرمی کا بہت احساس ہوتا ہے. اور اتنی سردی کے باوجود سخت ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش بھڑکی لگی ہوتی ہے. بے انتہا سردی اور چلڈ واٹر، پگھلی ہوئی برف کا پانی پینے کو دل چاہتا ہے. اور ہر قسم کے پھل سے پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہے.
تو اس کے یہ تضادات ہیں جو میں نے الگ آپ کے لیے رکھے ہیں. آخری یہ ہے کہ باوجود نوزیہ متلی اور باوجود قے کے بھوک نہیں ختم ہوتی. ایسی بھوک جو اندر جیسے پنجے سے کرید رہی ہو. تو یہ اس کے 1 2 3 4 تضادات ہیں. عام طور پر سر سے پاؤں تک ٹھنڈی، یعنی یہ دوا مزاج میں ٹھنڈی ہے، ٹھنڈے پسینے ماتھے پر بھی اور سارے پاؤں جسم تر بتر. لیکن بعض اوقات اس کا سر آرنیکا کی علامتیں پیش کرتا ہے. سر کی طرف دوران خون کی وجہ سے وہ سر ٹھنڈا نہیں رہتا. یعنی گرمی کا تو میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ اس میں شدید سر میں گرمی لگتی ہو جیسے آرنیکا سے محسوس ہوتی ہے بعض دفعہ، مگر ٹھنڈا بہرحال نہیں رہتا، باقی بدن ٹھنڈا. بعض اوقات سر کے اندر جب سردی ہو تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے برف کوٹ کر کسی نے بھر دی ہو. اور سر کی چوٹی اور گردن کے پیچھے یہ علامت نمایاں ہے. باوجود اس کے کہ مریض سخت ٹھنڈا ہوتا ہے، پیاس بے حد ٹھنڈے پانی کی اور پگھلی ہوئی برف وہ بازا پیتا ہے، برف چاٹتا ہے کسی طرح اپنی اندرونی گرمی کو ٹھنڈا کر سکے. لیکن وہ گرمی جو ہے وہ پیاس لگانے کی حد تک ہے، احساسات میں نہیں ہے. یہ عجیب سی بات ہے، اس لیے یہ یاد رکھنے کے قابل ہے. اور آخری یہ کہ متلی اور قے کے باوجود بھوک بہت سخت لگی رہتی ہے. بھوک عام بھوک جیسی نہیں، بلکہ جیسے کوئی اندر معدے کو کریز رہا ہو اور کھرچن سی لگی ہو معدے میں، اس سے جو بھوک کا احساس پیدا ہوتا ہے بس اس حد تک اس میں بھوک ہوتی ہے. اب کالی بائکرم کی بعض علامتیں تو میں نے آپ کو بتائی تھیں اپنے بچپن کے کالی بائکرم کے تجربے کے حوالے سے. بتائی تھی کہ نہیں؟ ہاں، بھول گئے سارے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں ہماری جس طرح یہاں موک ایگزامز ہوتے ہیں، ہماری موک جنگیں ہوا کرتی تھیں. پوٹیشیم پر میگنیٹ اس کو راکھ میں ملا کے وہ مارتے تھے. تو وہ میرے سپرد کیا ہوا تھا نا اس کا انتظام سارا کوٹ کے برا حال کیا ہوا. اس کے بعد ایسا نزلہ لگا پھر وہ بڑی مدت تک اس نے چھوڑا نہیں پیچھا. کئی سردیاں پورا نزلہ اور پھر خون نکلنا اور کرسٹ جم جانے اندر. اور اللہ کے فضل سے جب سے ہومیوپیتھی شروع کی ہے اس میں بہت فرق پڑ گیا ہے. لیکن ابھی بھی جب ہو تو وہی علامت خاص کسی ایک سپاٹ پر ناک کے اندر درد کا احساس جہاں آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں اور کمزوری، اور وہیں سے پھر نزلہ پھوٹتا ہے سارا. یہ اس کی خاص علامت ہے کالی بائکرم کی. اور کالی بائکرم اس شوق سے پھر میں نے پڑھی تھی کہ دیکھیں کیا کیا ہونی چاہیے علامتیں. ساری تو مجھ میں نہیں ملیں، لیکن جو بھی ملی وہ بین ہی اسی طرح تھیں. یعنی عجیب بات ہے، ساری دوا کا مریض تو آدمی نہیں بن سکتا، لیکن اس نے جہاں جہاں اثر کیا اس کی تفصیل بالکل اسی طرح پروورز نے محفوظ کر رکھی تھی اور جن کتابوں میں بھی دیکھا وہ نشانی ملتی تھی. تو کالی کاب کی طرح کالی بائکرم، کالی آیوڈائڈ اور کالی سلف، سب دواؤں میں یہ بات قوم مشترک ہے کہ بعض حصوں میں جسم کے اسپاٹ بنتا ہے درد کا، لیکن اتنا چھوٹا نہیں جتنا کالی بائکرم میں بنتا ہے. کالی بائکرم میں تو درد کے اوپر آپ انگوٹھا رکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہوتا ہے درد. چنانچہ مجھے جب سر درد ہوا کرتی تھی، وہ بھی خدا کے فضل سے اب پیچھے چھوڑ گئی ہے، کہ سر درد ہوا کرتا تھا تو مجھے یاد ہے مثلا کنپٹی پر اگر وہ اجتماع ہے اس کا تو میں رکھ کے جگہ انگوٹھے سے دباتا تھا صرف، کیونکہ باقی سر میں اتنا سخت احساس نہیں تھا. وہاں دبائے رکھوں تو نسبتاً آرام رہے گا. اور اب جب میں نے بعد میں جب پڑھا تو میں حیران رہ گیا کہ بالکل صحیح علامتیں لکھی ہوئی ہیں لوگوں نے. یہ کوئی گپیں نہیں بنائی ہوئی. واقعتاً ان زہروں پہ تجربے کرنے کے بعد جو کچھ جس نے محسوس کیا دیانتداری سے اسی طرح لکھ دیا. اور یہ میں خود گواہ اس بات کا ہوں کہ یہ 2 علامتیں بڑی نمایاں دیکھی ہیں.
نزلہ شروع ہوتا ہے، ناک کے اندر اندر کسی جگہ درد کا احساس اور معین جگہ ایک خاص، اور اکثر بائیں طرف سے شروع ہوتا ہے، میرا بھی اکثر بائیں طرف سے شروع ہوتا ہے، اس کی بھی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے، اور ہر جگہ بدن میں چھوٹے سپاٹس پر درد کا شدت سے احساس، اور کالی بائکرم میں، کالی کارب میں نسبتاً بڑی جگہ، ایک ہاتھ برابر یا کچھ اس کے دائرے میں درد اکٹھی ہو ایک جگہ ہو تو وہ کالی کارب کی نشانی ہے۔ ہاں، پلسیشنز بہت ہوتی ہیں ان میں، پوٹیشیم کے کمپاؤنڈز میں یہ جو نبض کا دھڑکنا بہت پایا جاتا ہے، سر سے پاؤں تک ہر جگہ آپ کو یہ دھڑکنے کی علامت ملے گی۔ ان دنوں میں جب یہ کالی کارب کا میں کالی بائکرم کا کیس ہوتا تھا تو مجھے یاد آیا کہ میں تکیے پر جس کروٹ سر رکھتا تھا وہ کروٹ دھڑکنے لگتی تھی، اور بعض دفعہ نیند نہیں آتی تھی کہ کس طرح پھر میں ہاتھ کا کپ بنا کے، کیونکہ اس اسپاٹ میں زیادہ دھڑکن ہوتی ہے نا جہاں تکلیف ہو، تو یوں پیالہ سا بنا کے یوں رکھ کے تو پھر سو سکتا تھا، ورنہ وہ دھڑکن ایسی سخت تھی کہ ناممکن تھا کہ آدمی کو آنکھ لگ جائے۔ تو یہ کالی بائکرم کی خاص نشانی ہے، مگر کالیز میں یہ سب میں پائی جاتی ہے دھڑکن۔ کالی کا مطلب پوٹیشیم کے سالٹس ہیں، پوٹیشیم کی نمکیات۔ اس کے علاوہ ہڈیوں میں ایسا احساس جیسے ماری کوٹی ہوئی ہوں، ان کو رگڑیں لگ گئی ہوں۔ بون پینز جو ہیں کئی قسم کی بیان کی جاتی ہیں، ایک تو یوپیٹوریم میں ہے، اس میں تو ساری ہڈیاں دکھتی ہیں اندر تک، مگر کالی بائکرم میں بروزز کا احساس ہے، جو ہڈیوں کی سطحوں پر کوئی چیز رگڑی گئی ہے اور اوپر درد ہے۔ اس میں بعض بیماریوں کے عدل بدل جو پائے جاتے ہیں ان میں نمایاں یہ ہے کہ نزلاتی تکلیفیں اگر رومیٹک تکلیفوں سے عدلیں بدلیں تو یہ کالی بائکرم کی خاص نشانی ہے۔ رومیٹک سے مراد ہے جو وجہ المفاصل وغیرہ یا دوسری اعصابی بائی کی دردیں، ان کے متعلق میں آپ کو بتا چکا نا کہ کون سی دوا جو ہے وہ کس چیز سے بدلتی ہے، بعض دل پر حملہ کرتی ہیں، بعض دماغ پر حملہ کرتی ہیں، جوڑوں کو ٹھیک کرو تو آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح مختلف دواؤں میں مختلف مزاج پائے جاتے ہیں کہ اگر یہ ٹھیک کرو گے تو دوسرا یہ ہو جائے گا۔ تو جو بائی کی دردیں ہیں ان کا علاج بہت احتیاط سے ہونا چاہیے، اگر کسی تیز دوا سے ٹھیک کر دی جائیں تو فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس کی پہچان یاد رکھیں۔ یہ بھی بائی کی دردوں کی دوا ہے کالی بائکرم، لیکن جسمانی درد ٹھیک ہوتے ہیں تو نزلاتی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں، اور نزلے کو آرام دیں آپ کسی دوا سے فوری طور پر جو اصل میں اس کی دوا نہ ہو، تو اس کے نتیجے میں بائی کی دردیں اٹھ کھڑی ہوں گی پھر دوبارہ۔ تو جہاں بھی عدل بدل ملے وہاں کالی کا آپ کو یاد رکھیں۔ کالی بائکرم ڈفتیریا میں اس نے اچھا نام پیدا کیا ہے۔ پوٹیشیم سالٹس میں عموماً ایمیسیشن یعنی جسم کا گھلنا پایا جاتا ہے۔ یعنی میں نے بتایا تھا کہ یہ جو کالی تھی پوٹیشیم پر میگنیٹ، اس نے مجھے صرف نزلے تک حملہ کیا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھا، لیکن اگر میں اس کو دبا لیتا کسی دوا سے تو بعید نہیں کہ مستقل جوڑوں کی دردوں کا مریض بن سکتا تھا، مگر باقی باتیں پھیلی نہیں۔ اب میں آپ کو وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں جو باقی تجربہ کرنے والوں نے یہ لکھی ہیں، انہوں نے محسوس کی ہیں۔ ایک تو یہ بتاتے ہیں کہ پوٹیشیم کے ہر سالٹ میں، یعنی وہ نمکیات جو پوٹاش سے بنتی ہیں، ان میں کمزوری ضرور پائی جاتی ہے۔ کبھی کالی فاس اعصابی طاقت کے لیے استعمال کی جاتی ہے، کالی کارب سے
اگر جس کو موافق ہو اس کے بدن میں نئی جان پڑ جاتی ہے، اور وہ اعصاب جو جواب دے چکے ہوں، اعصاب نہیں یعنی عضلات اور کاویکاب جن کو لگتی ہے، ان کو میں نے دیکھا ہے 2 دن صرف کھا لیں تو کہتے ہیں ہماری تو جان پڑ گئی ہے بدن میں، اب تو ٹانگیں ہلکی ہو گئی، بدن ہلکا ہو گیا، اٹھنا بیٹھنا خود بخود ہونے لگتا ہے۔ تو یہ کالی کی خاص علامت ہے۔ کالی بائکرم بھی یہی مزاج رکھتی ہے۔ اگر کالی بائکرم کا مزاج ہو اور وہ مرض موجود ہو جو کالی بائکرم میں بھی پایا جاتا ہے، تو یہ دوا کھاتے ہی جسم ہلکا پھلکا ہو جائے گا، اور اعصاب اور عضلات کے ٹونک کے طور پر تمام کالی کے نمک یعنی پوٹیشیم کے نمکیات مفید ہیں۔ اور ہر ایک میں السریشن ضرور پائی جاتی ہے۔ پوٹیشیم السریشن کا رجحان پایا جاتا ہے۔ ایسڈ زیادہ ہو جائے اسٹمک میں، لمبا عرصہ رہے تو اس سے بھی وہ سوراخ سے بن جاتے ہیں جو پھر ناسور بنتے ہیں۔ انتڑیوں میں بعض لوگوں کے سوراخ بن جاتے ہیں۔ کہیں اور بھی جسم پر باہر اندر ناسور پائے جائیں تو اس میں پوٹیشیم کے سالٹس کو تلاش کرنا چاہیے کہ کیا کسی پوٹیشیم سالٹ سے تو نہیں اس مریض کی علامتیں ملتی، اور پوٹیشیم کی اگر ملتی ہوں تو بہت گہرا اثر کرنے والی ہے۔ ایک ایسے مریض کو جس کو گہرا ناسور تھا پاؤں پہ جو کئی سال سے تھا، اس کو میں نے کالی آیوڈائڈ دی تو دیکھتے دیکھتے ہفتہ 10 دن کے اندر وہ ناسور غائب ہو گیا، اور ہر طرح کا علاج وہ کروا بیٹھا تھا، اینٹی بایوٹک ہر قسم کی استعمال کی، مرہمیں لگائیں، لیکن اس کی علامت جو باقی علامتیں تھیں وہ کالی سے ملتی تھیں۔ اس لیے پوٹیشیم آیوڈائڈ جب دی تو میں بھی حیران رہ گیا تھا، مجھے یقین نہیں تھا کہ اتنی جلدی بھی اتنا پرانا ناسور ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو علامتیں ملا لیں، اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوئی ہے ان دواؤں میں، اور وہ پھر کام آپ ہی کرتی ہیں، کس طرح کرتی ہیں ہم نہیں جانتے، مگر بدن میں خدا تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے کہ ہر بیماری پر قابو پا لے، اور جو ناممکن بیماریاں ان کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں، بدن ٹھیک کر سکتا ہے۔ جو معدے کے ناسور ہیں کالی بائکرم میں، ان میں رجحان ہوتا ہے کینسر بننے کا۔ اس لیے معدے کی تکلیفوں میں اگر کالی بائکرم کی نشانیاں ملتی ہوں تو جلدی شروع کروا دینا چاہیے، لیکن ایسی صورتوں میں بھی جب کہ کینسر بن چکا ہو، معدے پر قبضہ کیا ہو، اگر کالی بائکرم شروع کرا دیں گے تو کافی لمبی آرام دہ زندگی اس کے بعد مل جاتی ہے۔ ایسا مریض اکثر کینسر کے آخری حملے سے ہی مرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر غالب مادہ یہ موجود ہوتا ہے۔ کسی بیماری سے تو مرنا کسی نے، لیکن جس کو ایک دفعہ معدے میں کینسر ہو اس کو آخری وقت میں بھی عموماً وہ کینسر سر اٹھا لیتا ہے۔ تو وہ حصہ چھوڑ کر جس میں تقدیر آ جائے، باقی زندگی کے عرصے میں کالی بائکرم بہت مفید دوا ہے اگر السر بگڑ کر کینسر بنے ہوں۔ اور السرز کا وہی اس کا حساب ہے جسے پنچ کر کے کسی کو نکالیں تو اس کے کنارے ابھر جاتے ہیں نا، یوں اس طرح اس کے کینسرز کے بھی، یعنی اس کے ناسور کے زخم گہرے اور کنارے اس طرح ابھرے ہوئے جیسے کسی نے پنچ کر کے کچھ واپس نکالا ہے۔ اس کو کاغذ کو بھی بعض بار پنچ کر کے نکالتے ہیں تو کنارے ابھر جاتے ہیں۔ یہ اس کی ظاہری پہچان ہے، مگر یہ اور دواؤں میں بھی ملتی ہے، یہ کوئی ممتاز کرنے والی نہیں۔ ہاں ایک چیز اس میں کاسٹیکم والی ہی ملتی ہے۔ کاسٹیکم میں بہت نمایاں ہے۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر نہ بھی ہو تو کبھی کبھی جسم میں جوڑ کڑک کڑک کرنا شروع کر دیتے ہیں، کلائی وغیرہ سے کڑاکے نکل جاتے ہیں، یہاں سے کڑاکے نکلنے لگ جاتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھٹنے کی آواز، اور بہت وہ اگر تکلیف نہ بھی دے تو ذہنی الجھن ضرور پیدا کرتی ہے۔ کاسٹیکم اس میں چوٹی کی دواؤں میں شمار کی جاتی ہے، اور کالی بائکرم اس کی ہم پلہ ہے، کسی طرح اس سے نمبر 2 نہیں۔ کالی بائکرم میں بھی یہ مزاج ہے کہ
जोड़ों में से कड़ाके निकलें। बाद लोगों को तो वैसी शौक है, उंगलियों के पटाखे बजाते रहते हैं यूँ करके, यूँ खींच खींच के ना, नहायत बेहुदा आदत है। यहाँ किसी को है तो तौबा कर ले। बालों के आसार से लगा मुझे कि है। हाँ हाँ, बुरी लगती है। मैं नाम नहीं लेता, फिर भी लोग अपना नाम बता ही देते हैं। अच्छा अच्छा। बाकी काली कार को भी मैंने बता दिया, स्मॉल स्पॉट्स में वहाँ भी होता है दर्द वगैरह का एहसास या नमनेस का, लेकिन काली कार के दायरे बड़े हैं स्पॉट्स के। और पोटेशियम में जलन का एहसास भी पाया जाता है। सर्दी पाई जाती है और जलन का एहसास, ये दो बातें बैक वक्त पोटेशियम के नमकियात में पाई जाती हैं बिलमूम। और इस पोटेशियम में यानी पोटेशियम पर मैंगनेट में बेलाडोना वाली एक इलामत है जो बाकियों में नहीं है। वो क्या इलामत हो सकती है? धड़कन तो बता दी पहले ही, दोबारा पूछा मैंने। एक और इलामत बेलाडोना वाली, वो आपको ख्याल नहीं आएगा। वो ये है कि बेलाडोना के मर्ज अचानक आते हैं और अचानक चले जाते हैं, और तेजी से जाहिर होंगे और तेजी से चले जाएंगे। काली बाइक्रम में दो तरह के अमराज हैं। एक तो क्रॉनिक हैं जिनको मुजमिन कहते हैं या मुजमन कहते हैं। मुजमिन मैं तो पढ़ता हूँ, जिनमें ज़माना पाया जाए। असल में मुजमिन जिसको कहते हैं ना हम, क्रॉनिक इसलिए कहते हैं कि ज़माने से मुजमिन बना है, यानी ज़माने वाले। तो अगर मुजमिन पढ़ेंगे तो ज़माने वाले, मुजमन अगर पढ़ेंगे तो जिन पर ज़माना गुजरा हुआ हो। मैं तो मुजमिन ही पढ़ता हूँ। तो मुजमिन अमराज में भी ये बात इसकी पाई जाती है। इस तरह मुजमिन अमराज तो मुस्तकिल रहते हैं, लेकिन जब वो वक्ती हमला करें तो काली बाइक्रम में तेज़ी से हमला होता है, और जब वो छोड़ें तो बाज़ दफ़ा बिल्कुल फ़ौरन छोड़ के चले जाते हैं। और बेलाडोना में ये बात पाई जाती है। सर दर्द का भी यही हाल है, बाकी जोड़ों के दर्दों में भी। जो अचानक आए अचानक चला जाए, वो बेलाडोना को सबसे पहले याद कराता है, और उसके अलावा काली बाइक्रम को भी। और सेप्टिक फीवर्स में इसने नाम पैदा किया है पोटेशियम ने। पोटेशियम परमैंगनेट काफ़ी मुफीद साबित हुआ है। जिस्म ठंडा रहने की वजह से सबसे ज़्यादा आराम ऐसे मरीज को बिस्तर में लेटकर लिहाफ ओढ़ कर मिलता है। और तकलीफ़ें काली बाइक्रम, काली कार्ब की तरह ही रात के पिछले पहर ज़्यादा होती हैं। यानी सुबह 4 बजे 3, 4, 5 का जो वक्त है, इसके दायरे के अंदर ही अक्सर काली कार्ब की एग्रेवेशंस यानी मर्ज़ में शिद्दत का पाया जाना मिलता है। मर्ज़ का शिद्दत इख्तियार करना मिलता है। इसमें भी यही वक्त है तकरीबन। वक्त की पाबंदी अक्सर मिलती है काली स्टॉल्स में। जिस वक्त कोई मर्ज़ बढ़े, दूसरे दिन फिर उसी वक्त बढ़ेगा। और ये जो है ना, एक 24 घंटे का दौर, ये अक्सर काली नमकियात में मिलता है। इसमें भी ये मिलता है कि जिस वक्त कोई तकलीफ़ बढ़ेगी, दूसरे दिन उसी वक्त वो तकलीफ़ फिर बढ़ेगी। ज़रूरी नहीं कि रात के पिछले पहर ही हो। दिन को किसी वक्त अगर शुरू हुई है बीमारी, तो
ऐन उस वक्त आके फिर उसमें ज़्यादा जोश आएगा। एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी बयान की जाती है, मगर मुझे कभी इसका तजर्बा नहीं हुआ, लेकिन मेरा ख्याल है हमें कालिज पर ज़्यादा तजर्बा करना चाहिए एपिलेप्सी के ताल्लुक में। एपिलेप्सी यानी मिर्गी की तकलीफ़ें बहुत फैल रही हैं दुनिया में, और बाज़ अदाद शुमार मैंने पढ़े तो मैं हैरान रह गया कि बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, बेचारों की, जो तकलीफ़ उठाते हैं। मिर्गी की तकलीफ़ उठाने वालों में बहुत कम ऐसे हैं जिनके अंदर कोई साख्त की ऐसी ख़राबी है जिसकी वजह से ऑपरेशन के बगैर उनका इलाज हो नहीं सकता, और ऑपरेशन ख़तरनाक होता है। मगर अक्सर ऐसे हैं जिनका इलाज मुमकिन है, लेकिन सिर्फ जो दिखाई देता है वो नज़ारा ऐसा तकलीफ दे है कि जल्दी से आदमी किसी चीज़ के ज़रिए उसको दूर करने की कोशिश करता है और समझता है कि मुस्तकिल बीमारी है, लेकिन ये मुस्तकिल नहीं है। बाज़ इलामतें अगर किसी मुअय्यन दवा की तरफ ले जाएं जिसमें मिर्गी पाई जाती है तो, और वो दी जाए तो मुख्तलिफ पोटेंसियों में कुछ अर्सा देने से बिल्कुल मिर्गी सिरे से गायब भी हो जाती है। पोटैश के सॉल्ट्स में मिर्गी दूर करने की शोहरत पाई जाती है, और ख़ास तौर पर काली बाइक्रम में जो मिर्गी दूर करने की शोहरत है, एक ऐसी इलामत के साथ ताल्लुक़ बयान किया जाता है जो बसा औक़ात मिलती है। इसलिए अगरचे मुझे मौका नहीं मिला किसी मरीज़ को ये देने का, लेकिन जब आपको पढ़ाने के लिए मैंने नज़र डाली तो फिर मुझे याद आया कि ऐसे मरीज़ मैंने कई देखे थे, पहले कभी ख्याल भी नहीं आया कि ये इलामत ऐसी है जिसमें वो काम आ सकती थी। मुंह से कॉकस कैक्टाई की तरह धागेदार लेसें निकलती हों, दौरे के वक्त लेसदार मवाद निकलता हो या म्यूकस निकलती हो, और एक तरफ से अक्सर मुंह खुल के, तो वो बड़ा ही तकलीफ दे नज़ारा होता है। ये काली बाइक्रम की खसूसियत है। और ज़िम्नन मैं बता दूं कि काली बाइक्रम के नज़लात में भी धागा बनने का रुझान पाया जाता है, और बाज़ दफ़ा एक आदमी सफाई करेगा तो नाक के साथ अंदर से धागा खुलता जाएगा। बच्चे अक्सर इस तरह करते हैं तो आप उनको शौक भी हो जाता है। मैंने कई बच्चों को देखा है, यूँ लगा के नहीं हूँ तो फिर यूँ देखते जाते हैं, करते हैं, और बहुत उनको मज़ा आ रहा होता है इसका। तो ये जो रुझान है ये कॉकस और काली बाइक्रम दोनों में पाया जाता है, लेकिन मुझे इस शिद्दत का नहीं हुआ कि वो धागे बन जाएं। मैं आपको बता रहा हूँ एहतियातन, ये मैंने देखा हुआ है लोगों को। देखने से बहुत चीज़ें पता लग जाती हैं, अगर आप ज़रा सा होशियार नज़र से देखें तो पता लग जाता है। एक दफ़ा एक औरत बेचारी बैठी हुई थी, उसको भी आदत थी थोड़ा देखने की ज़रूरत, तो साथ बैठे हुए बच्चे को उसने देखा कि उसको नज़ला था और बार बार अपनी कफ से यूँ करके नाक साफ करता था, फिर हाथ से यूँ कर लेता था। तो उसने कहा, बेटे तुम्हारे पास रुमाल नहीं है? उसने कहा, रुमाल तो है पर देना नहीं, अपनी कफ इस्तेमाल करो। मेरी तरफ तुम भी कफ इस्तेमाल करो, देना नहीं। तो बाद वो रुमाल बचा के रखते हैं, और बच्चों को तो बहुत शौक है रुमाल बचाने के, वो तो हाथ को बेतकल्लुफ नाक में के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी ने उंगलियां डाली हुई हैं, किसी ने तो बार बार यूँ करता है। बादों को ये भी मैंने देखा है, ये गिद्ध के साथ भी ये करने का शौक होता है। कई लोग अगर आप गौर से देखें ना कि बैठा हुआ बच्चा अपना, या बड़े भी बाज़ ऐसा करते हैं, यूँ उंगली लगाई, यूँ करके देखा, और बड़ा उनको मज़ा आता है, शुक्र है निकला है जो कुछ था। ये काकस और काली बाइक्रम इनमें पाई जाती है। हाँ, आँख से भी अगर इस तरह लेसदार मादा निकले जो नज़र को कभी कभी धुंधला करे, और अगर उसको सफाई से करें आप तो उसमें यही धागा सा नज़र आए, उसमें भी काली बाइक्रम बहुत अच्छी है, क्योंकि आँख की भी चोटी की दवा है। और मिर्गी में अब ना भूलें इसको, अगर ये इलामत पाई जाए तो।
پلسیشنز کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اور نزلاتی تکلیفوں کے ساتھ سر درد کا حملہ بھی ہو جاتا ہے۔ کالی بائکرم کے مریضوں کے سر درد عموماً گرمی سے آرام پاتے ہیں، بلکہ اگر گرم چائے پی لی جائے یا گرم پانی خالی پی لیا جائے ابلتا ہوا، اس سے بھی کالی بائکرم کے مریضوں کے سر درد کو آرام آتا ہے۔ رات کو سر درد بڑھتے ہیں، مگر وہ جو صبح کا وقت ہے، تہجد کے وقت عموماً اس وقت بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ آپ کو میں بتایا تھا بائیں طرف اکثر ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ دائیں طرف بھی ہوتے ہیں۔ ون سائیڈڈنیس بہرحال اس میں نمایاں ہے کہ ایک طرف زیادہ ہوں گے سر درد اور نورالجیا بھی۔ سر درد کے ساتھ عموماً متلی اور وہ جو ٹپیکل میگرین کی علامتیں ہیں وہ اس میں پائی جاتی ہیں سب۔ اور پیریوڈیسٹی بھی ہے، چند دنوں کے بعد دورہ کرنا، ہفتے میں یا 10 دن میں یا 15 دن میں ایک دفعہ۔ تو یہ خاص نقشہ ہے اس کا میگرین۔ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں میگرین کو؟ درد شقیقہ۔ درد شقیقہ کے لیے ایک اچھی دوا ہے۔ ہاں، ایکسیما میں، سر کے ایکسیما میں یہ بہت اچھی ہے، اور اس میں کرسٹ بھی بنتی ہیں۔ عموماً کالیز میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ زردی کا رجحان پایا جاتا ہے، اس لیے اس کی پیپ، اس کا مادہ جو سر سے نکلتا ہے اس میں زردی پائی جاتی ہے، اور کرسٹ بھی بنتی ہیں جس طرح اس میں بنتی ہیں میزریم میں، اور بدبو بھی بہت پائی جاتی ہے جیسے میزریم میں پائی جاتی ہے۔ اور میزریم کی تیسری علامت بھی اس میں ہے کہ ناک اگر ٹھیک ہوگا تو ایگزیما ہو جائے گا، ایگزیما ٹھیک ہوگا تو ناک ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو ناک میں وہ تکلیف شروع ہو جائے گی۔ میزریم میں بھی اسی کی طرح ناک کے اندر ایک سپاٹ ہوتا ہے جہاں نزلہ گھر کر جاتا ہے، اور وہ مگر اندر ذرا گہرا ہوتا ہے۔ اس میں کالی بائکرم میں سپاٹ ادھر ادھر ناک کے باہر بیرونی حصے کے اندر، یعنی ناک کا جو حصہ آپ کو دکھائی دیتا ہے اس کے اندر کی جھلیوں میں کہیں نہ کہیں سپاٹس بنتے ہیں، اور وہ جو میزریم ہے اس میں اندر گہرا جو نظر نہیں آ رہا اس حصے کے اندر کہیں وہ سپاٹس بنا ہوتے ہیں جو گلے کے ساتھ بھی اس کو ملا دیتے ہیں۔ چنانچہ میں نے جو مریض دیکھے ہیں ازینا کے، اس کو ازینا کہتے ہیں، جو اس کو چاہتے تھے میزریم کو، ان میں اکثر دیکھا ہے کہ گلے اور ناک کے جوڑ کے پاس ان کو مستقل ایک جگہ بن جاتی ہے کمین گاہ جراثیم کی، وہیں وہ اکٹھے رہتے ہیں، وہیں سے بدبو بعض دفعہ ناک کی طرف سے حرکت کرتی ہے، بعض دفعہ منہ کی طرف سے حرکت کرتی ہے۔ اور ایسے مریضوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں اور سوال کریں، اب تو میرے پاس وقت نہیں ہے، کچھ ضرورت سے زیادہ ہی لوگوں نے بھیجنے شروع کر دیے ہیں مرض، لیکن پہلے وقتوں میں جب میں دیکھتا تھا تو سوال بھی کیا کرتا تھا اچھی طرح، تو میں نے اکثر یہ پایا ہے کہ ایسے مریضوں میں ان کو بدبو کے بھپکے سے بعض دفعہ اندر سے منہ کے رستے آتے ہیں جو مستقل بدبو نہیں ہے، وہاں کوئی ہلکا سا قطرہ جمع ہوا اکھڑا ہے، کوئی اندر اس بیمار جگہ پر کوئی واقعہ ہو جس سے جسے پھٹتی ہو، تو اچانک بہت ہی گندی قسم کی بدبو نکلتی ہے جس سے مریض حالانکہ اپنی بدبوؤں کو کم محسوس کرتا ہے، لیکن جنہوں نے شکایت کی وہ کہتے ہیں ناقابل برداشت چیز ہے، منہ بھپکا اٹھتا ہے اس کا۔ اور اسی طرح ناک کے رستے بھی بدبو آتی ہے جو دوسروں کو آتی ہے زیادہ۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ دونوں علامتیں، ان سب علامتوں میں کالی بائکرم اور میزریم مشترک ہیں۔ میزریم کا دائرہ اختیار محدود ہے، وہ اسی حصے میں رہتی ہے، لیکن کالی بائکرم تمام جسم پر اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے
آسانی کے ساتھ پہچانا جا سکتا ہے. میجریم کے ساتھ نہ سردی نہ گرمی کوئی اور علامت کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا. بس یہ دو باتیں مل جائیں تو میجریم. مگر اس میں پہچان کے مواقع بہت وسیع ہیں. اور آنکھوں کی تکلیفوں میں فوٹوفوبیا یعنی روشنی سے تکلیف کا بڑھنا یہ بھی پایا جاتا ہے. اور مختلف آنکھوں کے سامنے رنگ یا نظر کا دھیما مدھم پڑ جانا جیسے دھند آ گئی ہو. آنکھوں کے جو پردے ہیں ان پر تکلیفیں، السرز کا احساس، کارنیا میں السر. اور اس کے السرز میں جو خاص تکلیف دہ بات ہے وہ یہ کہ باقی جسم کی پلسیشنز کی طرح اس کے السرز بھی پلسیٹ کرتے ہیں، یعنی السر دھڑکتے ہیں. اور خون کی دھڑکن کا جو عمومی احساس ہر جگہ ملتا ہے اس میں السرز کے اندر بھی ملتا ہے. اور آنکھ کے السرز میں خصوصیت سے یہ بہت تکلیف دیتا ہے. اس لیے ایسے موقع پر بلا انتظار فوراً پہلے کالی بائکرم دینا چاہیے. اگر وہ پوری شفا نہ بھی دے سکے، ہو سکتا ہے کسی اور میں بھی علامت پائی جاتی ہو، تو دھڑکن والے حصے کو فوراً یہ قبضے میں کر لیتا ہے. اور یہ جو سخت بے چینی ہے کہ السر ویسے ہی تکلیف دے اوپر سے دھڑک رہا ہو، یہ فوری طور پر اس کے قابو آتی ہے. چونکہ اس کے امراض میں فوراً آنے اور فوراً جانے کا رجحان ہے، اس لیے اثر میں بھی بہت تیز ہے. کالی بائکرم بعض دفعہ اتنا زود اثر ہے کہ آدمی دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اس کے اثر سے. اس لیے کالی بائکرم کو اپنے روزمرہ کے استعمال کی دواؤں میں شامل کریں. بہت اچھی اور کارآمد دوا ہے. لیڈز پر بھی گرینولیشنز ہو جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے، کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں؟ نہیں، گرینولیشنز، ککروں کی ایسی چیزیں اندر زخم چھوٹے 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 جھلیوں پر پڑ جاتے ہیں اور السر بھی بن جاتے ہیں کارنیا کے السر کی طرح. سرخ سوجی ہوئی آنکھیں، اور بعض دفعہ آنکھوں کے اندر پالپس بنتے ہیں، یعنی چھوٹی سی جھلی اوپر پھول کے تو وہ لٹک جاتی ہے. ان سب چیزوں میں اگر دوسری علامتیں ملتی ہوں تو یہ بہت ہی مفید اور جلد شفا دینے والی دوا ہے. کانوں میں جو ڈسچارجز ہیں، جو مواد نکلتا ہے، وہ وسڈ ہوتا ہے، چپچپا، اور پلسیشن کان میں بھی پائی جاتی ہے. کان کے اندر دھڑکن ہوتی رہتی ہے. اور کرونک ہو جائے جب تو جو سماعت کی ڈھول کا پردہ ہے وہ پرفوریٹ ہو جاتا ہے، اس میں جگہ جگہ سوراخ پیدا ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ بدبو کا احساس بھی مٹ جاتا ہے یا بو کا ہی احساس مٹ جاتا ہے. اور وہ جو نکلتے ہیں پلگ اندر سے بند کر دیتے ہیں، سانس آنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کو مشکل سے بلو کرنا پڑتا ہے. بعض دفعہ ناک کے اندر اگر گہرا اس میں جم جائے کچھ تو بہت زور لگا کر، بہت وقت لگا کر سانس اتنی زور سے لیں کہ بار بار کہ وہ آخر اس پھونک سے وہ باہر نکل جائے. یہ کالی کارب کی خاص علامت ہے. یہ پلگ اس کا اندر پھنستا ہے اور جہاں پھنستا ہے وہاں درد بھی ضرور پایا جاتا ہے. بلو کرنے کے باوجود بعد بھی رہتا ہے، پہلے بھی رہتا ہے، یعنی اس سے اس کے پلگ کی موجودگی سے اس کے درد کا تعلق نہیں ہے. یہ جو لکھی ہوئی علامت یہ اسی سے تعلق میں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں. مسٹ بلو دا نوز کانسٹنٹلی وداؤٹ سکسیس.
but finally blows out large green crusts or scabs from high up in the nose. یہ ٹپیکل اس کی علامت ہے. اندر کہیں پھنسا ہوتا ہے وہ نکلتا ہے بڑے زور سے پھر, اور بہت اندر درد بڑھ جاتی ہے. بعض دفعہ نزلوں کے ساتھ اندر درد کا احساس مستقل رہتا ہے. نمی سے تکلیفیں بڑھتی ہیں, اور عام تیز کاٹنے والا بہنے والا نزلہ بھی ہوتا ہے اس میں, ضروری نہیں کہ جمع ہوا ہی ہو. جب نزلہ بہت لمبا ہو جائے تو ناک کے اندر جو جدا کرنے والی ہڈی ہے ایک نتنے کو دوسرے سے, اس کے اندر بھی سوراخ ہو جاتے ہیں. جب اس کا نزلہ بڑھ جائے اور اسی قسم کی حرکتیں شروع ہو جائیں اندر, تو ایک عجیب چیز اس میں پائی جاتی ہے جو کسی اور دوا میں نہیں دیکھی گئی, کہ اگر اندر اسکیب ہو جائے, جہاں بھی ہڈی ہے نا اندر پتلی جو جدا کرتی ہے دو حصوں کو, اس پر اگر کوئی چیز جڑ جائے اس کے نزلے کی اور دیر تک جڑی رہے, جب اس کو توڑیں گے تو نظر پر اثر پڑتا ہے اور ویژن ڈم ہو جاتا ہے, اور آنکھ کے سامنے کوئی دھندلے سے سائے بھی دکھائی دینے لگتے ہیں. اور کسی دوا میں یہ بات دیکھی نہیں گئی کہ ناک کی صفائی ہو, کوئی پرانی جمی ہوئی چیز کو اتارا جائے تو آنکھ پر اثر پڑے اور بینائی میں نمایاں کمی آ جائے. اور پھر فرنٹل ہیڈک بھی شروع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ, جس کو سائنس کی درد کہتے ہیں نا, سر درد, سائنس کا درد. یہاں بعض جم جاتی ہے کوئی چیز تو اس سے سر درد کا دورہ پڑتا ہے. خون ناک سے نکلتا ہے پرانے نزلوں میں, اور یہ جو کھانے والی داڑیں ہیں ان میں بعض وقت کھانسی سے درد شروع ہو جاتا ہے, جو یہ اس کی علامت ہے اس کالی بیکرم کی, کہ دانت داڑھ ٹھیک بھی ہو, کھانسی سے درد کا احساس اس کے نیچے اس طرف یا اس طرف. عام طور پر نزلوں میں جب وہ پرانے ہوں تو اس کے سر درد میں بھی اور نزلاتی تکلیفوں میں بھی جس طرف بھی درد ہے اس کی نچلی داڑوں میں درد کا احساس ہوگا, اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اصل جڑ وہ ہے, وہاں سے پھوٹ کے تو سارے سر کو اس نے جکڑا ہے یا ناک تک وہ اثر پہنچا ہے. یہ الٹ ہے, حالانکہ دانت سے نہیں شروع ہوتا, اس کے جو زہر ہیں ان میں وہ عضلات یا حسی دھاگے جو پھیلتے ہیں یہاں, ان سب پر اثر ہو جاتا ہے. اس لیے وہ کونے جہاں جہاں پہنچتے ہیں وہاں وہاں درد کا احساس ہو جاتا ہے. تو خاص طور پر وہ ریشے جو داڑھوں تک پہنچتے ہیں ان میں اس سے تکلیف بڑھتی ہے. وہ ناک کو, داڑھ کو اور سر کے ایک حصے کو ملاتے ہیں. ہونٹ کا ناسور ٹھیک کرنے میں اس کو شہرت ہے. ایک پہلے بھی دوا اور بتائی تھی آپ کو, بھول گئے ہیں؟ ہونٹ کا ناسور بتایا تھا, بھولا ہوا ہے. مجھے بھی بھولا ہوا ہے, بچ گئی تو. ہونٹ کا ناسور کسی کو نہیں یاد رہا؟ 15-20 دن میں پڑھائی تھی, میں دیکھوں گا پھر جا کے. عام دوا ہے جو یاد رہنی چاہیے. جلد کی ہر قسم کی بیماریاں, خاص طور پر وہ بیماریاں جو اپنے مادے کے ساتھ پھیلتی ہیں, پیٹیگو بھی ہے, چھالا نکلا ہے, پیپ پڑی ہے, ساتھ اس کا جو رشتہ ہے جو کچھ, اس سے وہ پوری کی پوری ایک کراپ بن جاتی ہے, ایک کھیتی سی اگاتی ہے وہاں زخموں کی اور ناسوروں کی. یہ کالی بیکرم کی بھی علامت ہے.
پیروٹڈ گلینڈ کون سا ہوتا ہے یار سے یہ جی سر ہاں یہاں ہاں۔ جی تو پیروٹڈ گلینڈ کا سوجنا اس میں عام ملتا ہے. تو یہ مٹھی بند ہو گئی. اچھا جاری ہے 1 منٹ آخری. ٹھیک ہے یہ باقی پھر ختم کر لیں گے. ٹھیک ہے یہاں تک رکھ لو انشاءاللہ.